ایک اور کام دونوں میاں اور بیوی کی ذمہ داری ہے درگزر سے کام لینا. خاص طور سے مرد کی یہ ذمہ داری ہے درگزر سے کام لینا. مرد ہے، عورت ناقص العقل بھی ہے، جلد باز بھی ہے، کمزور بھی ہے، اس کے اندر تحمل مزاجی ہونی چاہیے. تو مردانگی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پر غصہ کیا اور جو ہے نا وہ دھنائی کر دی، بول دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل کے بعض خاوند غصہ بھی کرتے ہیں اور مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور کام خراب ہو جاتا ہے. مردانگی اسی میں سمجھتے ہیں کہ شیر کی نظر سے بیوی کو دیکھنا ہے، نتھ ڈال کے رکھنی ہے کہ بس یہ روبوٹ کی طرح ہماری بات مانتی چلی جائے. بعض لوگوں کا باقاعدہ یہ خیال ہے کہ شادی کے بعد بیوی کی پہلے مہینے میں اتنی دھلائی کر دو، اتنا اس کو سیدھا کر دو کہ یہ بالکل آگے ٹھیک رہے، پہلے اتنا ٹف ٹائم دے دو. یہ جہالت ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. یاد رکھیے جو خاوند یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی روبوٹ بن کر کام کرے تو ان کے بچوں کی تربیت ایک احساس رکھنے والی ماں نہیں کرے گی، کوئی روبوٹ کرے گا. اس کی شخصیت مسخ ہو کے رہ جائے گی اور اس کے اندر کی جو چیزیں کھلنی تھیں صفات وہ نہیں کھل سکتی. آپ بتائیے اس کائنات میں سب سے زیادہ ادب کن ہستی کا ہے؟ سب سے زیادہ ادب کن کا ہے؟ حضور کا ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کو کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا النبی یا مزمل، اور بے شمار نبی علیہ السلام کے آداب ہیں. آپ سے زیادہ آداب کسی کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اور کنہوں نے پورے کرنے؟ امتیوں نے پورے کرنے نا، جو فرشتوں نے. سب سے زیادہ ادب نبی علیہ السلام کا ہے. ذرا سی بے ادبی تباہ کر دیتی ہے بندے کو. لیکن یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا، اس میں ناز، نخرہ، روٹھنا، منانا، ناراض ہونا، یہ دو طرفہ چلتا ہے. اس کی رعایت رکھی گئی ہے شریعت کے اندر. نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا کریں. ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام سے کئی مرتبہ ناز کیا ہے. تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ وید بھی سے اعمال تباہ ہو گئے، نعوذ باللہ، کہہ بھی نہیں سکتا. کہ اتنی مبارک ہستی اور اتنا بڑا مقام، وہاں بھی میاں بیوی کے رشتے کا جو ماڈل ہے اس کو سمجھا گیا ہے، اس کو اسپیس دی گئی ہے اتنی. اب سنیے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں تو کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ناراض ہو گئی چلو نبی سے ناراض ہوئی ہے، اعمال نئے سرے سے شروع کرو، توبہ کرو، دوبارہ کلمہ پڑھو. اونچی ذرا سی آواز، ایمان خطرہ ہے تباہ ہونے کا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، قرآن کے اندر ہے. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ تم ناراض ہو جاتی ہو مجھے پتہ لگ جاتا ہے. کس سے ناراض ہو رہی ہیں؟ جن کا ادب سب سے زیادہ ہے. عائشہ جب تو ناراض ہو جاتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے. امی نے عرض کیا آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. میں پہچان لیتا ہوں عائشہ مجھ سے ناراض. اب وہ بھی بہت سمجھدار سے کہہ لیں گے آپ کو تو نہیں چھوڑتی، آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں نا. وہ جو بات تھی آپس کی ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے پر کا پرندہ تو نہیں بنایا. بھئی میاں بیوی ہیں، آپس میں باتیں ہوتی ہیں. اچھا جی، اب دو طرح کے شوہر نبی علیہ السلام نے بتائے. ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اپنے دل میں ہی ہم سوچ کے رکھیں. حدیث کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم لوگوں پر یہ عورتیں بیویاں غالب آ جاتی ہیں. کریم لوگوں کے اوپر یہ بیویاں غالب آ جاتی ہیں اور کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں. لئیم، لئیم کا ترجمہ کمینہ. جو لئیم ہوتے ہیں یہ غالب آ جاتے ہیں. آگے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتا ہوں میں کریم بنوں اگرچہ مغلوب ہو جاؤں، لیکن یہ پسند نہیں کرتا کہ بد اخلاق بنوں اور غالب ہو جاؤں. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے پوری بات سمجھا دی. اس سے زیادہ اور کیا چاہیے خاوندوں کو سمجھنے کے لیے؟ جو کریم ہیں ان پر یہ غالب، جو لئیم ہیں
بد اخلاق قسم کے لوگ، ان پر غالب۔ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، فاحب اکون کریما مغلوبا، ان اکون کریما مغلوبا، تو ہم کریم مغلوب بننا چاہتے ہیں یا لئیم غالب؟ اس کو سوچ لیں، نبی علیہ السلام نے اپنی پسند تو بتا دی۔